نئی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس دن کی مناسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شان آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، اور ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کی بیٹیاں بھی صحابیات۔ اللہ اکبر! پورا گھرانہ اسلام کی تعلیمات سے منور گھرانہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غار ثور کا منظر کھینچا کہ غار ثور میں دو تھے، ان دو میں سے ایک یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسرا قرار دیا، اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ دوسرے سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی بنیاد پہ فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد دوسرا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی پہلا مقام انبیاء کا، نبیوں کا، نبیوں کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں پہلے مقام پر ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر، کنز العمال کی حدیث ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث سے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 80 سے زائد لوگوں نے نقل کیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کا نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مقام کا حامل ہونا، سب سے افضل ہونا تواتر سے ثابت ہے۔ دوسری بات، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہاں بھی پہل۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں کچھ، ان اشعار میں وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خوش قسمت ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی اس دعوت پر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق فرمائی۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنانا شروع کیا کہ ہر سال جو مسلمان جا رہے ہیں ان مسلمانوں کا کوئی امیر بنایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو سب سے پہلے امیر طے کیا سن 9 ہجری میں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو طے فرمایا۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک، وہ عظیم صحابی ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ پہلی مرتبہ انہیں امیر حج مقرر کیا گیا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے میں بھی سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ جب ایک جنگ میں کئی سارے حافظ قرآن صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ پیش کیا اور فکر مند ہوئے کہ اگر اس طرح صحابہ قرآن کے حافظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ صحابہ کے سینوں میں ہی رہ جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کی یہ رائے بہت پسند آئی اور انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ قرآن کریم کی صورتیں، آیتیں جن جن صحابہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، جن کو یاد ہیں، جمع کرنا شروع کریں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے عظیم صحابی جنہوں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ اس کام میں بھی پہل کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تو تاریخ کی تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ پہلی اینٹ مسجد قباء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اس کے بعد اس امت میں سے سب سے پہلی اینٹ جو رکھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر امت کو جو سب سے پہلے تسلی دینے والی شخصیت ہیں ان کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے اتنے غمگین ہوئے، اداس ہوئے کہ فرمانے لگے جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور آپ نے قرآن کی آیات چوتھے پارے کی وما محمد الا رسول تلاوت فرمائی اور امت کو تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کی تکمیل کر چکے، لہٰذا اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. سب سے پہلے امت کو تسلی دینے والی اگر کوئی ہستی ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے وصال کے بعد ایک مسئلہ درپیش ہوا جس کو حل کرنے میں بھی پہل فرمائی. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازہ ہو گیا تو تدفین کہاں ہوگی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سلجھانے میں پہل فرمائی اور ایک روایت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے تدفین بھی وہیں پر ہوتی ہے. وہ ایک اہم مسئلہ جو امت میں پیدا ہوا وہ بھی اس کو بھی حل کرنے میں جو پہل کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادری میں پہل کرنے والے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں موجود تھے، قریش کے لوگ آئے اور آپ کو کہنے لگے کہ آپ ہی وہ ہیں پکڑ کر کہ جنہوں نے ہمارے معبودوں کے خلاف مختلف باتیں شروع کر دیں. اس وقت کوئی آگے نہیں بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے ان آنے والے قریشیوں کا مقابلہ کیا. تفصیلی واقعہ ہے. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد ہوا تو سب سے بڑے بہادر، بہادری میں پہل کرنے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک فتنے نے سر اٹھایا، وہ تھا انکار ختم نبوت. کچھ مدعیان نبوت پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلا اس امت میں اجماع قائم ہوا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں قائم ہوا کہ جو شخص بھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شمار واقعات ہیں. اسی لیے تمام مفسرین، محدثین، فقہا نے یہ بات تحریر فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر کسی فاصلے کے جو خلیفہ مسلمانوں کے طے ہوئے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اسی لیے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے، تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت میں سب سے افضل ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہونا یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے. ختم نبوت کا انکار کر کے، اجماع کا انکار کر کے کوئی مسلمان نہیں رہتا. اسی طرح اس مسئلے کا اور اس اجماع کا انکار کر کے بھی کوئی مسلمان نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی اور ان جیسا اعمال کا شوق، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق اللہ ہمیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.